السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیل احمد آفیسیل۔ آپ کی خدمت میں پیش ہے شکیل احمد آفیسیل کی ایک نئی پیشکش۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اس دنیا کا سب سے مختصر اور سب سے چھوٹا قصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو اس دنیا کا سب سے مختصر اور چھوٹا قصہ تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ سب سے زیادہ عبرتناک، سب سے زیادہ اندوہناک اور سب سے زیادہ دل کی دنیا کو بدل دینے والا قصہ۔ یہ قصہ ایک نوجوان کا ہے جو کوئی 30-35 سال کا تھا۔ اس کی زندگی عیش و عشرت، جوانی، حسن اور شہرت کے سائے میں بسر ہو رہی تھی۔ وہ ایک عام معمول کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن ایک رات جب وہ سونے لگا تو اس نے یہ نیت کر لی کہ جب میں کل صبح جاگوں گا تو گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لوں گا۔ اس نے یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ کل صبح سے میری زندگی بدل جائے گی، میں گناہوں کو چھوڑ کر توبہ کر لوں گا اور ایک اچھی زندگی بسر کروں گا۔ اور یہ قصہ ختم ہوا۔ لیکن سوچئے کہ یہ قصہ کس قدر عبرتناک ہے کہ ایک نوجوان جو ابھی جوانی کے دہلیز میں تھا، جس نے یہ نیت بھی کر لی تھی کہ جب میں کل صبح جاگوں گا تو توبہ کر لوں گا، اس نے سوچا تھا کہ اب میں صبح توبہ کر ہی لوں گا، اور صبح ہے ہی کتنی دور، صبح تو بہت قریب ہے، لیکن صبح سے زیادہ قریب اس کی موت تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ کل صبح میری توبہ کی خبر سنیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو ایک دوسرے کو اس کی موت کی خبر سنا رہے ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ صبح میری ترقی دیکھیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اس کی لاش دیکھ رہے ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ لوگ میرے نیکیوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، لیکن یہ کیا، لوگ تو اپنے کندھوں پہ جنازے اٹھا رہے ہیں۔ اس نے سوچا تھا کہ اب میں اپنی زندگی بدل ہی لوں گا، لیکن یہ کیا، اسے زندگی ملی ہی نہیں، وہ اسے بدلتا کیا۔ اس نے سوچا تھا کہ ابھی تو بہت عمر باقی ہے، ابھی مہلت ہے، ابھی وقت ہے، صبح توبہ کر لیں گے۔ یہ ہے نا دنیا کا سب سے چھوٹا قصہ، لیکن آپ سوچئے کہ یہ کس قدر عبرتناک اور کس قدر اندوہناک ہے اور کس قدر اثر انگیز واقعہ ہے۔ میں یہی سوچ رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا آپ اس مختصر کہانی کے کردار بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمیں بار بار مخاطب کر کے کہہ رہا ہو اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تب بھی وہ بے توجہی کے ساتھ اپنے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح سنتے ہیں کہ ان کا دل غافل ہوتا ہے۔ قرآن ہمیں بار بار کہہ رہا ہے کہ تمہارے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، پھر بھی تم غافل ہو، اور ہم قرآن کی اس پکار پر لبیک نہ کہیں، ہم کان نہ دھریں، تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صبح شام یوں ہی گزر جائے اور ہم کچھ جمع نہ کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم آج رات سوئے اور وہ ہمارے لیے آخری رات ہو، اور پھر صبح قیامت میں ہم جاگے تو ایسا لگے کہ یہ گھڑی 2 گھڑی کی بات تھی، دنیا کی زندگی ہم نے برباد کر دی، اور اس وقت ہم اپنے ہاتھوں کو بھی چبا لیں گے اور افسوس کریں گے، لیکن اس وقت افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سو کوشش کریں کہ ہم یا آپ اس مختصر کہانی کے کردار نہ بن سکیں۔ ہم کوشش کریں کہ جب ہم رات کو سوئیں تو یہ نیت نہ کریں کہ ہم کل صبح توبہ کر لیں گے، بلکہ رات ہی میں توبہ کر کے سوئیں، تاکہ اگر ہماری صبح نہ بھی ہو تو ہمیں کوئی فرق نہ پڑے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یہی ہوگا کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔